ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان و عمال پہ لانا۔ نمبر دو، امت کا ایمان و عمال بچانا۔ امت ایمان عمال پہ آتی ہے فضائل سے، ایمان و عمال بچتا ہے دلائل سے۔ تبلیغ کی محنت لانے والی ہے، میری محنت بچانے والی ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی، بچانے والی محنت دلائل والی۔ ہم فضائل بھی مانتے ہیں، دلائل بھی مانتے ہیں، یہ دونوں محنتیں ہماری ہیں۔ اگر نمازی بنانا ہو، شیخ زکریا کی فضائل نماز پڑھ۔ نمازی بچانا ہو، اس خادم کی دلائل نماز پڑھ۔ فضائل وہ دیتے ہیں لانے کے لیے، میں دلائل دیتا ہوں امت بچانے کے لیے۔ ہم نے لانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے ذمے دونوں کام ہیں۔ ہم خیر کی سامنے رکھ دیتے ہیں، شر بھی رکھ دیتے ہیں۔ خیر کیوں رکھتے ہیں؟ امت اپنا لے۔ شر کیوں رکھتے ہیں؟ امت اس سے بچ جائے۔ یہ مزاج ہمارا نہیں ہے، یہ مزاج حذیفی ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ صاحب و سر رسول اللہ، نبوت کے رازدان ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے، نبی پاک سے صحابہ خیر کی باتیں پوچھا کرتے، میں نبی پاک سے شر کی باتیں پوچھا کرتا۔ وہ خیر پوچھتے تاکہ وہ حاصل کر لیں، میں شر پوچھتا امت کو بچا لیں۔ ڈاکٹر کے ذمہ دونوں کام ہیں، مریض کو دوا بھی دیتا ہے، مریض کو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ ہم نے تجھے دونوں کام بتانے ہیں، اس کے پاس جانا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس کو کھا لینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دونوں کام ہم نے بچانے ہیں۔ ہم آدھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم پورے ڈاکٹر ہیں۔ ہم آدھی بات نہیں کرتے، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ عالم نبی کا وارث آدھا نہیں ہے، ہم نبی کے وارث پورے ہیں۔ میں سبق پڑھا رہا تھا، میرے سبق میں غیر مقلد بچی بیٹھی، اس نے چٹ لکھ دی کہ مولانا صاحب بتائیں کیا عالم سے عورت بیعت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بیعت ہو سکتی ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سورۃ الممتحنہ میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینہ، کہ اگر ایمان والی عورتیں آئے نبی آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ ان سے 6 شرطوں پہ بیعت لے لیں۔ نمبر 1، یہ زنا نہیں کریں گی، یہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد قتل نہیں کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، آپ کی بات مانیں گی، ان 6 شرطوں پہ بیعت لو۔ فبایہن، وہ فوراً کہنے لگی تیرا مرد بھی تیاری نہیں کرتا، وہ اپنی عورتوں کو بھی تیاری کرا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب میرا یہ سوال نہیں ہے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے یا نہیں، میرا سوال یہ ہے عالم کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا عالم کی بیعت ہے، اپنے دلیل بھی پیش کیا نبی کی بیعت ہے۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھی نہیں ہے، مجھے یہ بچا دور نبوت میں مصلی امامت پہ کون تھا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا منبر خطابت پہ کون تھا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا نکاح کا خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا فتویٰ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا میدان جہاد میں قیادت کون کرتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا بیعت کون لیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ کہتے جی مولانا۔ منبر خطابت پہ کون ہوگا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا خطبہ نکاح کون دے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ میں نے کہا قیادت جہاد کون کرے گا؟ کہتی ہے مولانا۔ تو میں نے کہا بیعت کون لے گا؟ میں نے کہا بیعت کون لے گا؟ اب چپ ہے۔ میں نے کہا ہم ادھورے وارث نہیں ہے، پورے وارث ہے۔ وارث ساری وراثت کو لیتا ہے، آدھی کو نہیں لیتا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں ہم پیغمبر کے پورے وارث ہیں۔ امت کو خیر بھی رکھ دو تاکہ لے لے، شر سے آگاہ کرو، امت بچ جائے۔ میرے نبی نے دونوں کام کیے ہیں، جب ضرورت پڑی تو فضائل بھی دیے ہیں، جب ضرورت پیش آئی تو دلائل بھی دیے ہیں۔ ہم فضائل والے بھی ہیں، ہم دلائل والے بھی ہیں، ہم توڑ والے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے ہیں۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کچھ بات پیش کرنے کے لیے۔ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، ان کی ذات پہ اعتراض ہے، دفاع دلیل سے کرتے ہیں۔ ہم نے صدیق کو نبی کے بعد جانشین مانا ہے۔